رجب آیا رجب آیا رجب آیا رجب آیا رحمت کا بخشش کا دعاؤں کا سما لایا رجب آیا رجب آیا رجب آیا۔ رجب کے کیا کہنے، رجب ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا جو آنکھوں سے اندھا تھا اور ٹانگوں سے لنگڑا تھا، اور اس کے آگے ایک اور شخص چل رہا تھا جو اس کو بڑی سختی کے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ آج سے پہلے ایسا برا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ تو جو لوگ آپ کے قریب بیٹھے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، اس شخص کو آپ جانتے ہیں جو اندھا اور لنگڑا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس آدمی نے آپ کو بتایا کہ یا امیر المومنین، یہ ابن الصبغہ ہے اور اس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بریق جو شخص ہے یہ تو اس کا لقب ہے نا، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور ان کا اصل نام ایاز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایاز کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ایاز کو لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز سے فرمایا کہ اے ایاز، تم اپنا اور بنو صبغہ کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ مجھے سناؤ۔ وہ عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، چھوڑیے وہ جہلیت کے زمانے کی بات تھی، اب الحمدللہ اسلام طلوع ہو چکا، تو اب ہمیں پچھلی باتوں کو بھول جانا چاہیے، پچھلی جو باتیں گزر گئیں اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ، جب سے دین اسلام آیا ہے، دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت عزت عطا فرمائی، اور ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ زمانہ جاہلیت کی باتوں کو ہم دہرائیں، لیکن عبرت کی خاطر میں یہ واقعہ سننا چاہتا ہوں تم سے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایاز نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ حضور، یہ جو صبغہ ہے اس کے 10 بیٹے تھے اور وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، اور میرے گھر کے قریب ان کا گھر تھا، تو وہ مجھ پر ظلم اور ستم کیا کرتے تھے، مجھے ستاتے تھے اور میرا مال ناحق چھین لیا کرتے تھے۔ تو میں ان کو خوف خدا دلواتا کہ اللہ سے ڈرو، اور اپنے ہمسائے ہونے اور اپنے رشتہ دار ہونے کا واسطہ بھی دیتا، لیکن ان کو یہ واسطہ اثر نہ کرتا، وہ اس واسطے کی طرف توجہ نہ دیتے اور مجھ پر مسلسل ظلم اور ستم کرتے رہتے۔ تو میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور جب حرمت والا مہینہ آیا، یعنی کہ رجب المرجب شریف کا جب مہینہ آیا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا کریم، میں تمہیں اس مہینے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ جو ابن الصبغہ ہے اس کا کوئی بھی بیٹا باقی نہ بچے، صرف ایک کے، اور جو بچ جائے اس کو اندھا اور لولا کر دے
اور اس پر ایک ایسا بندہ مسلط فرما جو اس کو گھسیٹتا پھرے۔ مولا یہ دعا میں دل کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ میں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے نجات مل جائے۔ تو وہ ایاز کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ اسی سال ایک ایک کر کے 9 افراد ان میں سے مر گئے، اور جو ایک بچا اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہو چکا ہے، لولا لنگڑا بھی ہو چکا ہے، اور اس پر اللہ نے ایک ایسے بندے کو مسلط کر دیا جو اس کو گھسیٹتا پھرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو اس واقعہ سے ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو درس عبرت ملتا ہے۔ رجب آیا، رجب آیا، رجب آیا، رجب آیا، رحمت کا، بخشش کا، دعاؤں کا سما لایا۔ رجب آیا، رجب آیا، رجب آیا۔